السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75۔ اور من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من بعض یا کوئی یا جو، ان تأمن ہوں اگر آپ امانت رکھیں، تأمن یہ امانت کے قریب ترین ہے۔ اگر آپ، تا کا مطلب آپ، تأمن ہوں امانت رکھیں اس کے پاس، ہوں کا مطلب اس کے پاس، بکن تارن ایک ڈھیر، یعنی کہ سونے چاندی یا خزانے یا مال یا کسی بھی چیز کا، یودیہ الیکا تو وہ آپ کی طرف پوری واپس کر دے گا۔ ومنہم اور ان میں سے، من اگر ان تأمن ہوں آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینارن ایک دینار یا ایک اشرفی یا ایک روپیہ، یعنی کہ دینار کو اللہ پاک نے یہاں کرنسی کے طور پہ بیان فرمایا ہے، لا یودیہ تو وہ نہیں واپس کرے گا، لوٹائے گا، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک کہ تو آپ، علیہ کھڑے ہوں، قائمن علیہ قائمن اس کے سر پہ کھڑے رہو۔ ذالکا یہ بددیانتی، یہ وجہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قالوا کہ وہ کہتے ہیں، لیسا علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین ان پڑھوں کے معاملے میں، امی کا لفظ جو ہے یہاں پر تو ان پڑھ ہی کے بارے میں استعمال ہوگا، ان پڑھوں کے معاملے میں، سبیل کوئی راستہ یا کوئی گرفت، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ 80 آیات کمپلیٹ ہونے والی ہیں، 75 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جو اہل کتاب کے حق میں نجران کے عیسائیوں کے جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح اہل کتاب میں بھی من کہہ کے بات کی ہے، کچھ ایسے ہیں دیانتدار لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانہ ڈھیر جمع کروا دینا، چاہے وہ سونے چاندی مال یا کسی بھی صورت میں، کھانے کی صورت میں، کیسے بھی وہ موجود ہو، ایک ڈھیر چیز کا جمع کرا دیں تو وہ آپ کو ایز اٹ از لٹا دیں گے، اس میں سے ایک رتی برابر بھی فرق نہیں کریں گے، ایسے ہی لٹا دیں گے۔ اور کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ آپ انہیں ایک دینار بھی امانت رکھوا دیں گے نا، تو وہ آپ کو اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے سر پہ نہیں کھڑے ہوں۔ اور اگلی بات چلے میں بعد میں کرتی ہوں، پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم میں یہ اہل کتاب کی وصف نہیں ہے، ہم بھی تو عیسائیوں کی، یہودیوں کی طرح ان معاملات کرتے پھرتے ہیں نا۔ بے شک ہم ان سے 1000 گنا بہتر ہیں، الحمدللہ ہمارے سینوں میں ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے ایمان کو ہمارے سینوں میں راسخ کیا۔ اللہ کرے اسی ایمان پر ہمیں موت آئے، اور حضور کی سنگت اور اطاعت میں اور اہل بیت کرام کی محبت میں ہمیں موت آئے، مودت میں موت آئے۔ لیکن ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ وصف اہل کتاب کا تھا، یہ وصف عیسائیوں یہودیوں کا تھا، یہ وصف ہمارا نہیں تھا جو انہوں نے اپنایا۔ کہ ہمارے بھی لوگ ایسے ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، آپ انہیں 10 روپے جمع کرا دیں گے تو کہتے ہیں وہ تو مجھ سے خرچے گئے، وہ تو مجھ سے گم ہو گئے، وہ تو یہ ہو گیا، وہ تو وہ ہو گیا، یا کاروبار میں ڈالے تھے ڈوب گیا، یا کسی بھی اور معاملے میں گئے تھے تو چلو وہ ضائع ہو گئے۔ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت ٹھہرائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت امانت ہوتی ہے، امانت بے شک مال بھی ہو سکتا ہے، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کا راز بھی امانت ہوتا ہے، مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کہ میں اس معاملے میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ اس کو غلط مشورہ دیں گے تو یہ آپ خیانت کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ کسی نے آپ سے کہا کہ یہ بات آگے نہ کرنا، تو ہم نے اس بات کا ڈنڈورا پیٹ دیا، یہ بھی خیانت ہے امانت میں۔ کوئی اور بتا دے ٹھیک ہے، وہ خود بتا دے ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے ذمہ ایک بوجھ ہے نا کہ ہم نے نہیں بتانی، تو بس یہی اگلے بندے سے کہنا ہے کہ میں نے اس بندے سے وعدہ کیا ہے، میں اس کی بات آگے نہیں کروں گا، وہ آگے سے پوچھے گا ہی نہیں۔ امانت امانت ہی ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے عیسائیوں اور یہودیوں کے وتیرے سمجھا کے بتایا ہے کہ اگر کوئی ڈھیر خزانہ بھی رکھ دے، مال رکھ دے، مشورہ رکھ دے،
کوئی راز رکھ دے تو اس کو امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو ایز اٹ از ہی اس کو لوٹا دینا ہے. اور ایسے ہی 1 دینار بھی ہو تب بھی، اور ڈھیر خزانہ بھی ہو تب بھی ہمیں اس کی ایسے ہی حفاظت کرنی ہے کہ بہت سارے اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے سر پر جب تک نہیں کھڑے ہوتے وہ دینار واپس نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں ایسا نہیں بننا. ان کی بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں ان سے بہتر بننا ہے، کیونکہ ہم بہترین امت ہیں، امتم وسطن ہیں. ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے اس امر کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں امتن وسطن ہونے کا حق ادا کرنا ہے. اور آگے ہے کہ جب کسی امیر کا مال آتا تھا نا، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل، جب کسی امیر کا مال آتا تھا تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہ اس کو ایز اٹ از لوٹا دیتے تھے. لیکن جب کوئی غریب ہوتا تھا، ان پڑھ ہوتا تھا، یا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جسے اپنے مال کی کاؤنٹنگ کا نہیں پتہ تھا، یا جسے اپنے مال کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی جیسے پڑھے لکھے اور دوسرے جو مالدار لوگ ہیں ان کی طرح تھی، تو یہ لوگ ان کے مال میں خرد برد کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ہم غریب کے مال میں یا ان پڑھ کے مال میں اجازت ہے کہ ہم اس میں خیانت کر سکتے ہیں، ہم اس میں خرد برد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اپنے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے ہیں، کتاب توریت پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ نے تو یہ سب چیزیں قرآن میں اتاری ہی نہیں ہیں، بلکہ یتیم کے مال کی تو زیادہ حفاظت کا حکم ہے، ان پڑھ کے مال کی تو زیادہ حفاظت کا حکم ہے کہ اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کہ اس کے لیے آپ بازو بن جاؤ. مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، تو آپ اس کے بھائی بن جاؤ. جس کے لیے کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے آپ بن جاؤ. تو اس ساری آیت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. بلا، ہاں، من جس نے اوفا پورا کیا بعہدہ اپنا وعدہ، واتقا اور پرہیزگار بنا رہا یا ڈرتا رہا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اب وعدہ پورا کرنا ہر صورت مسٹ ہے. وعدے کا کفارہ ہے، 3 روزے ہیں یا ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے. تو یہ بڑی حالانکہ وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم بندوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ہمارا زیادہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں، جس نے وعدہ نبھایا، پورا کیا، پرہیزگار بنا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا اور اس وعدے کے اوپر خود محافظ بن کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ یحب المتقین. یہ کتنی پیاری آیت ہے. اللہ محبت کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے، اب خود سے ڈرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، پرہیز کرنے والوں سے، گناہوں سے. تقوی کے بہت مفہوم ہیں، مفاہیم ہیں کہ جن کو ایک نشست میں ٹیکل کرنا کافی نہیں ہے. تقوی ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے جو ہمارے لیے بے معنی ہو، جس کا دونوں جہانوں میں کوئی فائدہ نہ ہو. تقوی وہاں کھڑے ہونے کا نام ہے جہاں اللہ ہمیں کھڑا ہونا دیکھنا چاہتا ہے. تقوی وہاں سے ہٹ جانے کا نام ہے جہاں اللہ ہمیں کھڑا نہیں ہونے دینا چاہ رہا یا ہمیں وہاں کھڑے ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا. بے شک آپ ان سارے نوٹ کر لیں مفاہیم کو، یہ ہم نے ایک استاد سے حاصل نہیں کیے، یہ ہم نے کوئی جتنے لیکچرز، جتنے کورسز اور جہاں جہاں سے پڑھا ہے وہاں سے یہ چیزیں لی ہیں. تو آپ ان ساروں کو جمع کریں، آپ کو تو ایک ہی استاد سے مل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے تو سعادت کی بات ہے. ہم نے تو بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، ایسے ایسے سفر کر کے ہم پہنچے ہیں، لیکن آپ کو ایک موبائل کے ٹچ پہ آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو بس یہی ناشکری ہے کہ ہم محنت کر کے جو چیز حاصل کرتے ہیں اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے بٹن دبانے سے ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے اس کی قدر یہی رہ جاتی ہے. 77. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون جو خریدتے ہیں، اشترا کا مطلب خریدنا، بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق نہیں ہے کچھ حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ
اللہ ان سے کلام کرے گا۔ اب کلم کلام سے نکلا ہے، ہم ان سے اللہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر اور نہیں نظر فرمائے گا، نہیں دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، سخت ترین لمحہ کہ جب اللہ اپنے بندے کو ہی نہ دیکھے جس کی خاطر اس نے ساری زندگی گزاری، اور اس کی بارگاہ میں جا کے قیامت والے دن کھڑا ہوا اور اس نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب وعدہ توڑنے والے کی 5 سزائیں ہیں اس آیت میں جو ہم نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے وعدے کو بیچتے ہیں اپنی قسموں کے عوض، ان کو کیا سزا ملے گی کہ وہ آخرت کی کوئی نعمت حاصل نہیں ہوگی، لا خلاق حصہ ہی کوئی نہیں لہم ان کا آخرت میں، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، یکسر محروم، بالکل محروم۔ ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، بات تک نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، دل ہار بیٹھتے ہیں اس مقام پہ کہ وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کبھی ایسا نہ ہو یا اللہ کہ تو دیکھے ہی نہ قیامت کے دن۔ اور چوتھا کیا ہے کہ وہ انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ دوسروں کے اعمال کے ساتھ غلط ملت کر کے، کسی کی نیکیاں کسی کی برائیاں ایسے مکس کر کے کسی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے گا، لین دین چلے گا، سودے ہوں گے اس نیکیوں کا، کوئی کسی سے کچھ لے گا، کوئی کسی سے کچھ لے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور وہ میدان حشر سے جب پل صراط پہ چلیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے فرما رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدہ توڑنے والے ہیں، ان کو میں قیامت والے دن گناہوں سے پاک بھی نہیں کروں گا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب، 5ویں سزا ہے، اور یہ جو دردناک عذاب ہے یہ عذاب عظیم سے بڑا ہے، لہٰذا کوئی دل گردے والا ہی ہوگا جو ان میں سے ایک بھی سزا کو برداشت کر لے یا اٹھانے کی صلاحیت ہی پا لے۔ تو لہٰذا آج سے ہمیں اپنے وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ اگر اس پر جلال آیت کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں نہ آئی وعدہ نبھانے کی تو کبھی نہیں آنی۔ 5 سزائیں سن لینے کے بعد بھی اگر ہمیں عقل نہیں آئی تو کبھی نہیں آنی کہ ہم نے وعدہ کس طرح سے پورا کرنا ہے، ہم نے امانت کی کیسے حفاظت کرنی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان تک خیال کرے، جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور آگے ایک اور حدیث میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بات کرے تو گالی دے یا بد زبانی کرے، یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور ہمارے ہاں تو بد زبانی کرنا بہت عام سی بات ہے، اور یہ ہر گھر میں ہر وقت صبح و شام چل رہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ چل رہی ہوتی۔ تو بد زبانی کا جواب بھی بد زبانی کی صورت میں دیا جاتا ہے، لہٰذا ان سے پرہیز کرنا بنتا ہے، اب تو بنتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو آپ میں سے بھی شاید کسی کے ذہن میں آئی ہو کہ اگر بندہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے اب یہ گناہ کیا کرنا ہے، میں نے اب قسم اٹھائی ہے کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے قسم کھائی ہے اپنے والدین کو ستا کے رکھ دوں گا، میں نے قسم کھائی ہے اب میں شراب پیوں گا، یعنی کہ اس طرح کی قسمیں کھانا جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوں، تو ان کو توڑنا لازمی ہے، مسٹ ہے۔ دیکھیں کچھ قسموں کو توڑنا بھی مسٹ ہے، جیسے قسم کا نبھانا مسٹ ہے، اس طرح کچھ قسموں کا توڑنا بھی مسٹ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کا نام نیکی پر ابھارنے کے لیے ہے، نہ کہ گناہ پر اکسانے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نام کو ان کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔
اور اچھی قسمیں کھانی چاہیے، بلکہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں سے قسم اور وعدہ دو چیزیں نکال دیں۔ شاید اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی قسم نہیں کھانی، کبھی وعدہ نہیں کرنا۔ جس کو اعتبار کرنا ہے اسی زبان پر کر لے، جس کو نہیں کرنا نہ کرے۔ آپ کے سر پہ کوئی تلوار نہیں لٹکی، نہ ہی آپ کے اوپر کوئی، اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایکسٹریم معاملہ چلا گیا ہے کہ قسم اٹھانی پڑ جائے۔ لہٰذا ان دو چیزوں کو زندگیوں سے نکال دیں، زندگی آسان ہو جائے گی، بوجھ کم ہو جائے گا ہمارے اعمال نامے کا۔ تھوڑا سا سکون اپنی ذات کو خود بھی بندہ دے سکتا ہے، لوگوں کی خاطر کیا ملے گا؟ جانا تو اکیلے قبر میں ہے، کسی بندے نے ساتھ جانا نہیں۔ صرف وہ اعمال لے جانے ہیں جو ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی، وعدہ نبھانے کی، امانت کو اچھے طریقے سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔